اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کا رکوع ہے۔ پیچھے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہر دور میں حکمت والی اور علم والی ذات انبیاء علیہم السلام پر علوم نازل کرتی رہی ہے۔ شروع صورت میں کہا تھا اِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیم، بے شک آپ پر انتہائی حکیم و علیم ذات کی طرف سے یہ قرآن حکیم القاء کیا گیا ہے، آپ کے پاس یہ کتاب آئی ہے، تو اس حکیم العلیم کی طرف سے جو پیغام موسیٰ علیہ السلام پر آیا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام پر آیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام پر آیا، اس کی تفصیلات پیچھے بیان کرنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مکے والوں سے بھی آپ کچھ سوالات کیجیے، علم و شعور سے متعلق کچھ حقائق سوالات کیجیے اور ان کے جوابات پر ان کو غور کرنے کا موقع دیجیے۔ یہ علمی سوالات، حکمت پر مبنی سوالات، صحیح سوال قائم کرنا علم کے حصول کا ایک بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ اب مکے والوں کو یہ بات علمی طور پر سمجھانا ہے، یا جو بھی دنیا بھر کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، تو چند سوالات یہاں قرآن حکیم نے اس اگلے رکوع میں کیے ہیں کہ جس حکمت والی اور علم والی ذات کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے ماضی کی تاریخ کے تناظر میں، ذرا آج بھی تو اپنے گرد و پیش میں تم دیکھو، علم کو وسعت دو، علم سے متعلق فرد اپنی علمی قد و کاوشوں سے تھک کر بیٹھ جائے، یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔
اسے تو ہر حال میں اپنی علمی جستجو جاری رکھنی ہے۔ اس لیے اس رکوع کے آخر میں کہا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی علمی استعداد ایک خاص حد پر جا کر رک گئی اور تھک کر بیٹھ گئی ہے۔ حالانکہ علم تو ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اس علم میں جتنے زیادہ نئے سوالات پیدا ہوں گے اتنے ہی آگے نئی چیزیں اور نئی راہیں سامنے کھلیں گی۔ اس لیے ان تمام سوالات سے متعلق ان سے جوابات مانگیے، غور و فکر کیجیے۔ خاص طور پر اس کائنات کے خالق و مالک حکیم و علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اور پوری کائنات پر اس کی گرفت سے متعلق سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں، اور وسلام علی عبادہ، اور اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو، وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے، الذین اصطفیٰ، اپنے علم کے لیے، شعور کے لیے، حکمت کے لیے جنہیں منتخب کر لیا، ان پر سلامتی ہو۔ یہ دنیا کا جامع ترین خطبہ ہے جو قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ایک خطبہ تو وہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے مختلف موقعوں پر، نکاح میں، جمعے میں، اور ایک یہ خطبے کے الفاظ ہیں جو خود اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے کہ قل، آپ یہ پڑھا کیجیے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندوں پر درود و سلام بھیجنے کا یہ طریقہ اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے علماء محققین کہتے ہیں کہ یہ خطبوں میں سب سے جامع ترین خطبہ ہے، اور خطبے کا یہ انداز و اسلوب قرآن نے متعارف کرایا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، مختصر خطبہ، یعنی وہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو علم کے حصول کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ عبدیت کا پہلا بنیادی تقاضا علم کی جستجو ہے، شعور کا بلند ہونا ہے۔ قرآن دو کاموں ہی کے لیے آیا ہے، علم اور حکمت۔ یہ ظلم اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جہالت تبھی ختم ہوتی ہے جب علم آئے، اور ظلم تبھی ختم ہوتا ہے جب حکمت کی اساس پر عدل کا نظام قائم ہو۔ تو اللہ کے وہ منتخب بندے جن میں سے 4 کا تذکرہ پیچھے بیان کر دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے علم و حکمت اور دانش کے کیا کام سر انجام دیے اس کی تفصیلات آئیں۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے علم و حکمت کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے کیا حکمت عملی اختیار کی، کیا علم تھا ان کا۔ تو ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قل، ایک تو یہ کہ اس بات پر تعریف کیجیے اللہ کی کہ اس نے اپنا یہ علم و حکمت اپنے منتخب بندوں تک منتقل کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان سے سوال کیجیے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا وہ خدا بہتر ہے جو اس طرح کی علم و حکمت دے کر لوگوں کو صحیح اور سیدھے راستے پر ڈالتا ہے، یا وہ خدا جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی علم کی بات ہے نہ حکمت کی بات ہے۔ ایسے جاہلوں کو اپنا خدا ماننا یہ بہتر ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ خیر، کیا یہ خدا اللہ بہتر ہے جس نے بندوں کو منتخب کر کے علم و حکمت اور شعور دیا، یا وہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یشرکون؟ سب سے پہلے تو صرف
اجمالی بات کی کہ اللہ بہتر ہے یا جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو کام کیے ہیں انسانیت کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے، اس کے حوالے سے سوالات ہیں۔ اب اللہ کا سب سے پہلا کام تخلیق ہے، تو سوال ہوا امن خلق السماوات والارض، ذرا تخلیق کے بارے میں ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ مخلوق موجود ہو لیکن پانی ندارد ہو تو کون سی مخلوق ہے جو کرۂ ارض پر زندہ رہے گی؟ انسان کو، جانوروں کو، نباتات کو، ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو تخلیق کس نے کی اور پانی کس نے نازل کیا؟ ان سے پوچھو۔ اور پھر یہی نہیں، پانی بھی آ گیا اور تیز موسلا دھار بارش یا برف باری ہوئی اور بہہ کر سمندروں میں چلا جائے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ۔ اب قرآن کا یہ انداز و اسلوب ہے اور عربی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے کہ پہلے سوال اٹھایا، آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے پیدا کی، غائب کا صیغہ ہے، خلق، کون ہے پیدا کرنے والا، اور پھر وَأَنزَلَ، یہ بھی غائب کا صیغہ ہے، کس نے نازل کیا۔ ظاہر ہے یہ دو سوال ایسے تھے کہ جس پر وہ متفق تھے۔ کوئی مکے کا مشرک یہ نہیں کہتا تھا کہ آسمان و زمین اللہ کے علاوہ ہمارے ان بتوں نے پیدا کی، اور کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بارش اللہ کے علاوہ کوئی اور برساتا ہے۔ اگلا مرحلہ سوال کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ۔ یہاں اللہ پاک نے جملہ استعمال فرمایا اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے، جمع متکلم کا صیغہ۔ پھر ہم نے اگائے اس پانی سے سرسبز و شاداب باغات، سبزہ، فصلیں، خوراک، فروٹ، یہ سب ہم نے اگائے۔ اب مکے کے مشرک یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا بغیر کسی مادے کے مادہ بنانے والا ہے، ابداع ہے۔ یہ بھی مانتے تھے کہ تخلیق اس نے کیا ہے، پانی بھی تخلیق کیا، زمین آسمان بھی۔ اب آگے جہاں تدبیر کا مرحلہ آتا تھا، وہاں وہ کہہ دیتے تھے کہ اس تدبیر کے اندر یہ فلاں فلاں بت بھی شریک ہیں، فصل فلاں بت کی وجہ سے ہوئی ہے، باغات سرسبز و شاداب ہوئے ہیں فلاں بت کی وجہ سے۔ یہاں تدبیر الہی کے اندر مداخلت کرتے تھے، نئے نئے نظریات گھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر اللہ نے کہا فَأَنبَتْنَا، ہم نے اگایا ہے، بِهِ، اس پانی سے، جی، حدائق ذات بہجہ۔ اور اللہ نے فرمایا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ایک بھی درخت اگا کر دکھاتے، تم نہیں اگا سکتے تھے، جتنی مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو درخت نہیں اگا سکتے تھے، ہم نے اگایا ہے۔ اگنے کی صلاحیت، استعداد، یہ ہم نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے سوال کیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ کوئی اور الہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہو؟ کوئی اور حاکم ہے کہ پانی تو میں برساؤں اور ہاں جی درخت وہ اگائے، پھل فروٹ وہ دے، اس میں حصہ تم اس بت کا رکھو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، سوال کیا ہے، اور سوال کے بعد جب سوال کا جواب نہیں ہے تو اس پر ایک اللہ نے کمنٹ کر دیا کہ بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو راہ سے بھٹکی ہوئی ہے۔ یعدلون، عدل و انصاف کا ایک مطلب برابر، اور ایک ہے عدول کرنا،
العدل ہو تو اس کا مطلب انصاف ہے، اور عدول ہو تو انحراف ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، یہ اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جی منحرف ہو چکے ہیں۔ کہ ٹریک تو علم کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ زنجیریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیان میں بریک آ جائے، اور اگر بریک آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے، یہی انحراف ہے۔ اب کہتے ہو کہ آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے، پانی اس نے برسایا، جب اگلی تیسری کڑی آتی ہے تو کہتے جی یہ ہمارے بت نے بنایا۔ عقلی طور پر قرآن نے سوالات اٹھائے اور سمجھایا ہے کہ بھائی یہ تو پورے تسلسل کی جو علمی کڑیاں ہیں وہ توڑ رہے ہو تم۔ سوچو، علم و شعور تم سے سلب ہو چکا، اتنی بات بھی سادہ سی سمجھ نہیں آتی تمہیں۔ دوسرا سوال کیا، امن جعل الارض قرارا، ذرا سوچو مزید، کون ہے وہ جس نے زمین کو قرار دیا، ٹھہری ہوئی ہے؟ یہ اگر ہلتی رہتی تو نہ تم رہ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ مکان بنا سکتے، نہ کچھ کر سکتے۔ اس کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، مکان بنانے، چلنے پھرنے، تو اپنی مرضی سے جو مرضی اس کے اوپر بلڈنگیں بناؤ، پلازے بناؤ، سڑکیں بناؤ، یہ چوں نہیں کرتی۔ یہ تمہارے وجود کو اپنے اوپر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو اس زمین کو قرار کس نے دیا؟ ذرا دلدلی علاقوں میں جا کر دیکھو تو وہاں تو وہ ہڑپ ہی کر جاتی ہے نیچے زمین میں، چیزیں حرکت کرتی رہیں تو تمہاری تمام سائنس فیل، کوئی انجینئر کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی ڈائمنشن صحیح نہیں ہو سکتی، کوئی سسٹم درست نہیں ہو سکتا۔ زمین پر جب بھی تم کام کرتے ہو تو کوئی بھی زیرو پوائنٹ بناتے ہو، وہاں سے تم سارے کام کرتے ہو، اور اگر وہ پوائنٹ ہی ہلتا رہے تو تمہاری اگلی سارے علم، انجینئرنگ کے کام کاج کے سب فارغ۔ تو زمین کو قرار دیا، پیدا اس نے کیا زمین کو۔ پیچھے آسمان کی بات تھی، آسمان و زمین دونوں کی تخلیق کا تذکرہ کر کے پہلے آسمان سے برسنے والے پانی کا ذکر کر کے اس کی جو اگلے تسلسل والی کڑیاں ہیں ان کا ذکر کیا۔ اب زمین والی جو دوسری کڑی تھی اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ زمین کو قرار بھی دیا، اور اگر اتنا قرار دے کر اتنا پکا کر دیتے کہ پانی کا وہاں عمل دخل ہی کوئی نہ ہوتا تو تب بھی تو مصیبت تھی۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، پھر اس زمین کے درمیان میں دریا اور نہریں جاری کیں، ندی نالے بہنے لگے تاکہ اس زمین پر بسنے والے لوگ اس پانی سے سیراب ہو، ان دریاؤں سے سیراب ہوں، اپنی فصلیں پینے، نہانے، دھونے کے تمام کام کریں۔ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور پھر اگلی بات زمین کی ساخت کو دیکھو کہ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اس زمین کے اندر بوجھ مقرر کیے، پہاڑ مقرر کیے، بلندی سے پہاڑوں سے نشیب تک، سمندروں تک، ایک پورے تسلسل کے ساتھ ایک بتدریج نیچے جانے کا ایک تسلسل قائم کیا۔ کیوں؟ بارشیں برسیں یا برف باری ہو، ایک خاص وقت تک ہم پانی کو وہاں ٹھہرائیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بہہ کر نیچے جائے از خود آٹومیٹکلی۔ ساری زمین بالکل ایک پلیٹ فارم ہوتی تو پانی کا بہاؤ مشکل تھا، سیرابی ہونا مشکل تھی، اور اگر سب کو ایک ہی جگہ سے بھر بھر کے لانا پڑتا تو پھر تو ہو گیا تھا کام۔ تو یہ ہم نے نہریں جاری کی اور اس کے اندر پہاڑ، ٹیلے، یہ ترتیب قائم کی، اور وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا،
اور اگر کہیں دو دریا ملتے بھی ہیں تو ہم نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بھی کھڑی کر دی۔ ایک کا پانی دوسرے سے نہیں ملتا، سمندر دو ملے، بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل، یا دریا دو ملیں، دریائے کابل اور دریائے سندھ، جہاں جہاں بھی دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک دور تک دونوں کے درمیان ایک ایسی اندیکھی دیوار ہوتی ہے کہ ہر پانی اپنے اپنے دائرے کے اندر، اور اگر زمین کے اوپر اس طریقے سے ہے تو زمین کے نیچے جو پانی چل رہا ہے اس کی جو سوتیں پھوٹ رہی ہیں، وہ جو مختلف لہروں میں ہر جگہ پانی چل رہا ہے، ایک طرف ابھی میٹھے پانی کی رو ہوتی ہے، ساتھ ہی کڑوے کی ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، تو زمین کا یہ پورا نظام، اس کے جتنے علمی بنیادی مسلمات ہیں ان میں جو تسلسل ہے اسے بیان کر کے کہا اِلٰہٌ مع اللہ، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام، اگلے کام وہ کر رہا ہو، زمین تو ہم نے بنائی ہو، اور اس کے بعد پھر اگلے کام جتنے بھی ہیں، نہریں بنانا اور پہاڑ بنانا اور سمندروں دریاؤں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرنا، زمین کو ٹھہرانا، یہ کوئی اور خدا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت ایسی ہے جو علم نہیں رکھتی، کیونکہ علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ مشاہدہ کر رہے ہوں اس مشاہدے کے مطابق اپنی علمی تمام معلومات کو ترتیب دیں۔ مشاہدہ کچھ کر رہے ہیں اور علمی ترتیب کچھ اور بنا رکھی ہے کہ درمیان میں بت آ گئے، فلاں فلاں نے یہ کام کر دیا، تو یہ تو علمی بددیانتی ہے، جہالت ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ پہلے والوں سے کہا تھا بل ہم قوم یعدلون، یہ ایسی قوم ہے جو علمی انحراف کر رہی ہے، راستے سے بھٹک گئی ہے۔ پہلے ایک علمی کڑی بیان کی، پھر دوسری اور تیسری میں جا کر کہیں اور بدل گئے، اور یہاں یہ اس سے بڑی جہالت ہے کہ زمین پر یہ ساری چیزیں مشاہدات کر رہے ہیں۔ درخت زمین سے کیسے اگتا ہے، درخت کے اندر داخل ہو کر تو انہوں نے ابھی تک خود دیکھا نہیں ہے، وہاں تو علمی کڑیاں خود بخود ملانی پڑیں گی دماغ سے، اور یہاں دریا بہتے ہوئے دیکھے، ان کے درمیان رکاوٹیں دیکھیں، زمین کا قرار یہ محسوس کر رہے ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کا علم ہے، تو اتنا علم بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ ان مشاہدات اور تجرباتی کو کسی ترتیب میں لے آئیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون۔ اچھا اور سنو، اب انسان کی طرف آ جائیے۔ یہ تو زمین اور آسمان سے متعلق جو علمی ترتیب ہے اس کے حوالے سے سوالات اٹھائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کہ جب ایک مجبور انسان مضطر، جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے گڑ گڑا کر مصیبت اور تنگی میں، تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ یہ مکے کے مشرک بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو بت شد سارے پھینک دیتے تھے، اور پھینکنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے تھے، خاص طور پر زمین پہ نہ ہو اور کشتی میں بیٹھ کر دریا پہ، چونکہ بحیرہ احمر ساتھ ہے، تجارتی قافلے ان کے شام جاتے تھے، جدہ کی بندرگاہ سے آگے یمبو سے تبوک، تبوک سے آگے شام تک کے علاقے میں تک جاتے تھی ان کا کاروباری۔ تو اب دریا میں مد و جزر پیدا ہوا، موجیں آنا شروع ہوئیں، تو ملا سب سے پہلا اعلان یہ کرتا تھا کہ بھئی جس کے پاس کوئی بت ہے، کوئی پتھر ہے، جس کسی خدا کو وہ پوجتا ہے، اس کو اٹھائے اور دریا میں پھینک دے، اور اس وقت اگر کشتی بچانی ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارے، اس لیے اس کو ناخدا کہتے تھے، کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، تو سب گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا تھا۔ تو وہاں ان کی ساری بت پرستی نکل جاتی تھی،
اسی لیے اکرمہ ابن ابی جہل جب مکہ فتح ہوا تو یہ یہاں سے بھاگ کر جدہ، اور جدہ میں کشتی میں بیٹھ کر ملا کے ساتھ کسی دوسرے ملک بھاگنے کے چکر میں تھے کہ اب تو حضور کا انقلاب آ گیا، تو میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، مجھے تو حضور ویسے ہی نہیں چھوڑیں گے، قتل ہو جاؤں گا۔ اپنے وہ جو بت شت تھے وہ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی کشتی بیچ منجھار گئی تو ملا نے کہا کہ بھائی یہ تو مصیبت آ گئی ہے، جس کے پاس جو جو بت ہے وہ پھینک دو اور خالصتاً اللہ کو پکارو، لا الہ الا اللہ۔ اکرمہ نے، عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا عجیب بے وقوفی کی بات میں کر رہا ہوں، جس کلمہ پڑھا رہے تھے مکے میں حضور تو وہاں تو میں نے پڑھا نہیں، اب ملا کہتا ہے جہاں جا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی اب کیا ہے، پتھر پھینک دو۔ تو اگر پتھر ہی پھینکنے تھے تو پھر آگے جانے کی کیا ضرورت؟ خیر پتھر پھینکے، کلمہ پڑھا۔ اب تھوڑی دیر بعد جب طوفان تھم گیا تو اس نے کشتی والے سے کہا کہ مجھے تو واپس ہی چھوڑیا جدہ۔ وہاں اترے اور سیدھے حضور کے قدموں میں آ کر گرے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب اسلام ہی قبول کرنا ہے تو کیوں نہ وہاں سے کیا جائے جہاں سے کیا ہے، ملا کا پڑھایا ہوا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی کہ بھائی بتاؤ کہ جب مضطر اور مجبور آدمی، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، کوئی دوائی کام نہیں کرتی، کوئی مصیبت ٹلنے کا راستہ نہیں ہوتا، تو ایسا مجبور محض جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی سختی جو مصیبت ہے اسے کون کھولتا ہے؟ کون ہے؟ قرآن نے کہا سوچو تم مکے والوں کا اپنا دستور العمل کیا ہے؟ اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر ایک مزید بات پر بھی سوچو انسانوں میں کہ تمہیں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنایا۔ خلیفہ بنایا کیسے؟ ایک نسل آتی ہے اور 50-60 سال بعد وہ چلی جاتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے، پھر تیسری نسل آتی ہے۔ یہ جو نسلوں کا تسلسل ہے آدم سے لے کر اب تک، یہ کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ بچہ جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ نے پیچھے صورت میں ذکر کیا اعراف میں کہ جب ان کو کوئی بچے کی پیدائش کا موقع ہوتا ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ بس تو ہمارا نر بچہ لڑکا دے دے تو ہم تو بڑے راضی ہوں گے۔ ہاں جی، دونوں میاں بیوی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کتنا ہی جدید اور لبرل کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں جعل لہ صالحا فما شرکاء فیما آتاہما، شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بچہ ہو گیا تو جی فلانے نے پیرا دیتا، فلانے نے دیتا تو فلانے کا دیا، کسی نہ کسی بت کے نام پر، کسی نہ کسی اور کے نام کے اوپر اسے نام رکھ دیتے ہو۔ تو یہ جو نسل انسانی کا تسلسل ہے آدم سے لے کر اب تک، خلفاء الارض، تمہیں زمین میں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، یہ جو تسلسل چل رہا ہے نسل کے بقا کا، یہ کون کرتا ہے بتاؤ؟ بالفرض جن بتوں کی بات کرتے ہو یہ کوئی 300 سال پرانا ہے، کوئی 200 سال پرانا ہے، کوئی 100 سال پرانا ہے، اس سے پہلے بھی تو نسل تھی۔ اس نسل کو برقرار کون رکھے ہوئے ہے؟ ہمیشہ تو تم ہو نہیں، 50-60 سال بعد تم مرتے ہو تو تمہاری جگہ پر نئی نسل آ جاتی ہے۔ تو یہ نئی نسل لانے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، یہاں تیسرا جملہ دہرایا، بہت تھوڑے ہیں تم میں جو اس پر دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ فائدے سب اٹھاتے ہیں جی، کشتی میں مجبور ہوں، بیمار ہو جائیں تو خالص اللہ کو پکارنا یہ تو تمہاری عادت ہے، لیکن اس پر دھیان اور توجہ دے کر واقعتاً اس ذات باری تعالیٰ کو خدائے واحد قہار ہر چیز میں ماننا، ادھر تم دھیان نہیں دیتے۔
اس کی تمہارے اندر یادداشت نہیں ہے، تذکر نہیں ہے۔ پہلے کہا تھا تم منحرف قوم ہو، علمی ٹریک خراب کر دیا۔ دوسرا کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی، غیر علمی باتیں کر رہے ہو۔ اور یہاں کہا کہ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں۔ ہر جگہ نیا جملہ اللہ پاک لا رہے ہیں۔ یہ عربی فصاحت و بلاغت کا شاہکار طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ چونکا دینے والا جملہ دراصل سامعین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، توجہ ان کی برقرار رہتی ہے۔ اگلا سوال اٹھایا، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں ہدایت اور راستہ دکھلاتا ہے خشکی کے اندھیروں میں، جنگلات میں اور اندھیروں میں، اور والبحر، اور سمندر اور دریاؤں کے اندھیروں میں۔ رات کے وقت دریا میں رات کشتی چل رہی ہو تو راستہ کون دکھاتا ہے؟ ستاروں سے دیکھتے ہو نا، ستاروں سے پتہ چلتا ہے۔ ستارے غائب کر دے اللہ میاں تو اچھا، خشکی کے اندر بھی رات کو چلتے ہو تو راستہ بھٹک جاتے ہو۔ خاص طور پر جب اندھیری رات ہوتی ہے تو نہیں پتہ چلتا، جب تک ستارہ طلوع نہیں ہوتا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کدھر جانا ہے ہم نے۔ تو یہ جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں جو راستہ دکھاتا ہے، اور راستہ دکھانے میں یہ خارجی ماحول بھی اور داخلی صلاحیت بھی، احساسات، ادراکات، سونگھنے، سمجھنے، دیکھنے، آہٹ محسوس کرنے، جی حواس خمسہ ظاہرہ جسے کہا جاتا ہے، حواس خمسہ باطنہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ احساسات و ادراکات اور پھر گرد و پیش کے اندازے، ان میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ یہ تمہاری سینس ختم ہو جائے، تمہارے یہ سارے سینسر بیکار ہو جائیں تو تمہیں راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر اگلی سنو، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت کی بارش نازل کرنے سے پہلے خوشخبری والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کون چلاتا ہے؟ وہ ہوائیں جو خوشخبری لے کر آتی ہیں۔ گرمی کا شدید ماحول، دم گھٹ رہا، پانی ہے نہیں، تو جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس بات کی خوشخبری ہے کہ جی اب بارش ہونے والی ہے۔ بارش ہوتی ہے، لوگ خوشی سے جھومتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان ہواؤں کو چلا کر لانے والا کون ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت ہی بلند تر ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے مقابلے پر یہ شرک کرنے کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند تر ہے۔ انحراف، عدم علم اور عدم تذکر کے بعد چوتھی دفعہ صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ بہت بلند تر ہے، یہ جو کچھ لا یعنی چیزیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے ابتداءً مخلوق پیدا کی، ثم یعیدہ، اور دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ اس کو قرآن نے اعادہ کہا ہے۔ پہلی پیدائش جو دنیا میں ہوئی تمہاری، یہ پیدائش کرنے والا کون ہے؟ تم تو ہر وقت دعا مانگتے ہو، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اللہ سے مانگتے ہو۔ پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، حملت حملا خفیفا فمرت بہ، جب تک حمل ہلکا رہتا ہے اور پھر جیسے جیسے بھاری ہوتا ہے تو تم اتنا اتنا تمہارے دل دھڑکنا شروع ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہو۔ تو ابتداءً پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر اسی وجود کو دوبارہ لوٹائے گا، یعیدہ، اس مخلوق کو مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا کون ہے؟
کون ہے جو تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ یہ سب سوالات کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی واضح سی علمی بات ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی عقلی دلیل لاؤ، برہان لاؤ، ہاتوا برہانکم، کوئی عقلی دلیل لاؤ۔ برہان منطق میں کی ایک اصطلاح ہے جی، قیاس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان قیاس کی قسموں میں سے ایک اہم ترین قسم برہان جی۔ قیاس دو مقدمات پر مبنی ہوتا ہے، ایک بات ہے تو عقلی طور پر دوسری بات بھی ہوگی، اور دونوں باتوں کے ملا کر مجموعی طور پر ایک نتیجہ۔ مقدمات جھوٹے ہوں، غلط ہوں، غیر علمی اور غیر سائنٹیفک ہوں تو نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے، جیسے مقدمے ہوں گے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ صحیح نتیجے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی قیاس کے دونوں مقدمے یقینی بدیہی ہونے چاہیے، بالکل ایسے کہ جن کا انکار نہ کیا جا سکے۔ مقدمات بدیہی ہوں گے تو نتیجہ درست نکلے گا۔ پیچھے اللہ پاک نے تمام عقلی سوالات اٹھا کر صحیح اور درست مقدمات قائم کرنے کا طریقہ سکھایا کہ یہ صحیح مقدمات ہیں، ان مقدمات کی بنیاد پر تم کوئی برہان لے کر آؤ، صحیح عقلی نتیجہ اور دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر سوال ہی غلط کیا جائے، وہ تصوراتی ہو، موہوم، وہمی ہو، تو جو وہمی سوال ہوتا ہے اس کا جواب بھی غلط ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً آج کل ایک مغالطہ پھیلایا ہوا ہے کہ ضرور مرض لاحق ہوگا اور اتنے دنوں سے ہوگا، 14 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وہم کو مقدمہ قرار دے دیا گیا کہ جب بھی، مقدمہ یہ کہ جب بھی لوگ جمع ہوں گے تو یہ کیا ہے، مرض ضرور لاحق ہوگا، یہ مقدمہ ہے نا۔ اب لوگوں کا جمع ہونا ناجائز ہے جی، اب جب ناجائز ہے تو مسجد بھی بند، سینما گھر بھی بند، گرجا بھی بند، مندر بھی بند، باقی تمام چیزیں، بازار بھی بند جی۔ بھی پہلے مقدمہ تو سوچو کہ مقدمہ یقینی اور بدیہی ہے۔ اگر یہ مقدمہ بدیہی ہے تو یہ جو لاکھوں لوگ اسٹیشنوں پر اور لاک ڈاؤن کے بعد ہاں جی ایک ایک جگہ جمع ہوتے رہے، تو یہ مقدمہ بدیہی طور پر غلط ثابت ہو چکا ہے۔ بدیہی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جس کو شاہ صاحب نے کہا سبب عقلی، کہ جیسے ہی وہ سبب پایا جائے تو فوراً ملزوم پایا جائے، نتیجہ مسبب پایا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پہلے مقدمے کی تو ذرا خبر لے لو، مقدمہ حقیقی ہے، واقعی ہے، یا موہوم پر، وہم پر مبنی ہے اور محض خوف کی اساس پر۔ تو خوف کی اساس پر 2.5 ارب کی آبادی کو روک دینا، بند کر دینا، یہ کون سا برہان ہے؟ عقلی اور منطقی طور پر برہان کی کون سی قسم ہے؟ اور اگر کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو سارا کا سارا فراڈ تھا جی، مقدمہ ہی جھوٹا تھا، مقدمے کی کوئی اساس نہیں تھی، وہ جو غلطی ہو گئی تھی جی، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو دنیا میں عمل تو اس پر کیا جاتا ہے جو مقدمات یقینیہ ہوں، اور ان مقدمات یقینیہ کی بنیاد پر کیا ہے، نتائج اخذ کیے جائیں، کوئی علمی بات کی جائے۔ جب مقدمات مبہمہ ہیں، قضیہ محملہ ہے، تو قضیہ محملہ سے جو نتائج آئیں گے وہ بھی محمل ہوں گے، وہ بھی غلط ہوں گے۔ ہاتوا برہانکم،
دلیل لاؤ ان کنتم صادقین۔ قرآن کا عقلی انداز اور اسلوب تو یہ ہے، یہ مذہب کا طریقہ، اور سب سے بڑا فراڈ جو آج کیا جا رہا ہے وہ مذہب کو رگیدنے کا، کہ مذہب غیر منطقی اور غیر عقلی باتیں کرتا ہے۔ ہوں گے مذہب کوئی ہندوؤں کا، کوئی عیسائیوں کا، کوئی اور، یا سر پھرے قسم کے نام نہاد مسلمانوں کا مذہب۔ قرآن کا مذہب یہ نہیں ہے۔ قرآن تو ہر چیز کے ثبوت کے لیے عقلی دلیل مانگتا ہے۔ اللہ کو ماننے سے متعلق بھی اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ دلیل لاؤ عقلی، تو باقی باتیں تو بہت بعد کی ہیں۔ یہاں ساری گفتگو اللہ کو منوانے سے متعلق ہے، اور اللہ کے منوانے سے متعلق بھی قرآن نے کہا ہاتو برہانکم الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اس سوال پر قرآن کہتا ہے نا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ تم اگر تم سچے ہو تو، برہان لاؤ۔ اس لیے اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں لا برہان لہو، ان کے لیے کوئی برہان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو قرآن تو دلیل مانگتا ہے، لیکن دلیل کے لیے ضروری، برہان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مقدمے دونوں کے دونوں یا بدیہی ہوں، ہر ایک کو نظر آ رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف سائنسدان کو نظر آئیں، یہ نہیں کہ صرف مولوی کو نظر آئیں، یہ نہیں کہ صرف پیر کہے، یا تو بدیہی ہوں اور یا یقینی ہوں، ایسی یقینی کہ جس کے اوپر لوگوں کا یقین اور اعتماد اتنا ہو کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ اب وائرس کس نے دیکھا اور کس کو یہ یقین ہے؟ اکثریت دنیا کی آبادی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مخصوص طبقہ اپنے مفادات کے لیے اس کو یقینیات میں سے شمار کر کے اور پھر ڈنڈے کے بل بوتے پر کہے کہ حکومت کے اعداد و شمار کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کورونا کے خلاف کوئی پوسٹ نہیں ہو سکتی، اس پر سوالات نہیں اٹھائے جا سکتے۔ جو سوالات اٹھائے اس کو کیا ہے، پکڑو اور جیل میں ڈال دو، یا وہ اس کا سافٹ ویئر بدل دو۔ وہ بیچارہ ایک بابا بے وقوف سا ہندوستان میں راجستھان میں بیٹھ کر ایسے ہی اس نے کہہ دیا کہ جی یہ تو چھوت کی بیماری ہے، اور چھوت کی بیماری کا علاج الو کے اوپر ہاتھ پھیریں اور مریض پر ہاتھ پھیریں تو ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے ابا اجا یوں ہی کام کرتے تھے۔ اس بیچارے کو پولیس پکڑ لائی اور اس کو کہا کہ یہ تم نے کیا کہا، کرونا سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی علاج نہیں، میں جھوٹ بول رہا۔ بھائی ایک جاہل آدمی، بکریاں چرانے والا، نہ علم نہ کچھ، نہ لینا نہ جانا، اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بالفرض اگر اس نے ایسی لایانی بات کہہ بھی دی اور سوشل میڈیا پہ لگا دی تو اس کو بھی پکڑوا کر اس کا بھی سافٹ ویئر بدل لے، کس بات سے خطرہ ہے؟ یعنی یہ تو جاہلانہ بات تھی۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کبھی الو کے ہاتھ پھیرنے کے بعد مریض پر پھیرا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، یہ ہاں جی چھوت کی بیماری ہے اور ایسے ٹھیک ہوتی ہے، یہ ایسی ساری دنیا خراب ہو رہی ہے۔ ایک پاگل آدمی، جاہل آدمی، بکریاں پیچھے بکریاں بندھی ہوئی ہیں، دیہاتی آدمی، اب اس سے بھی خطرہ لائق ہے۔ پولیس جا کر پکڑ کر اس سے معافی منگوا رہی ہے کہ میں بکواس کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے۔ تجھے کیا پتا کہ ڈاکٹروں کے پاس ہے؟ ڈاکٹر تو خود کہتے ہیں ہمارے پاس ابھی کوئی علاج نہیں ہے۔ تو پولیس نے ڈنڈے سے منوا لیا کہ نہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج ہے؟ اس سے زیادہ غیر علمی اور غیر سائنٹیفک رویہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں مذہب والوں کو کہ یہ اپنی بات جبر سے منواتے ہیں، عقیدت سے منواتے ہیں، اور یہاں الٹا معاملہ ہے۔ مذہب کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ جی قرآن کہتا ہے اصل بات کیا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اصل بات یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، غیب کی تمام چیزیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جب کوئی نہیں جانتا تو آپ کسی علم کو حتمی قرار دے کر
اس کو طاقت کے بل بوتے پر کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ علم کی دنیا میں تو دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک بھی بند، طب بھی بند، آیورویدک بھی بند، فلاں بھی بند، ایک نام نہاد WHO کی بدماشی، ہاں جی، ایلوپیتھک کے نام پر، فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے نام پر، ان کی ویکسین کے نام پر دنیا میں مسلط کر دینا۔ تم اللہ ہو، غیب کا علم تمہارے پاس ہے۔ صاف طور پر قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا جو کچھ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان، کسی بڑے سے بڑے مولوی، کسی بڑے سے بڑے پیر، کسی نجومی، کسی ہاں جی طبیب، کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پیچھے یہ جو مضطر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کی مصیبت دور کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے تمہیں معلوم ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ شعور سے محروم ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، ایان یبعثون، کب ان کا محاسبہ شروع ہو جائے۔ کیوں؟ ہر انسان کے کیے ہوئے تمام اعمال کا محاسبہ ہونا ہے۔ یہ دراصل آخرت کی فکر سے عاری ہو چکے ہیں، یہ حساب و کتاب اور علمی نتائج سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے علم فروش ہے، شعور نہیں رکھتے کہ ان کو جو کچھ یہ علمی طور پر غلط بیانیے جاری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جتنے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اس کا اٹھایا جانا ہے اور اس کا سوال و جواب ہوگا۔ ان تمام علمی سوالات کا ان کو تسلسل بتلانا پڑے گا اپنے بیانیے کا۔ یہ اگر وہاں کہیں بھی انحراف کریں گے، غیر علمی رویہ رکھیں گے، وہاں اس پورے معاملے سے تذکر اور نصیحت کا معاملہ نہیں ہوگا، ذاتی مفادات، ہاں جی، خوش فہمیاں، ظلم، تکبر، غرور ہوگا تو گرفت میں آئیں گے۔ جھوٹ بول کر انسانیت کے لیے جو کام کرتے رہے ہیں، انسانیت کو یرغمال بناتے رہے ہیں، اس کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کے لیے جو حربے اختیار کرتے رہے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بیچارے غیب کی کیا جانیں گے، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی حالت تین میں سے ایک حالت ہے۔ ان لوگوں کی حالت تین میں سے ایک ہے، کیا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، مستقبل کے بارے میں ان کا علم تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ ادارک، تھک کر گر جانا۔ آدمی خوب علمی زور لگائے، خوب زور لگائے اور پھر کیا ہے، تھک ہار کر بیٹھ جائے کہ جی میں کسی رزلٹ تک نہیں پہنچ رہا۔ تو آخرت کے میں، مستقبل کے بارے میں، دنیا کا ہو یا موت کے بعد، انسانی زندگی کے ان مراحل کے بارے میں ان کا علم یا تو تھک کر گر کر بیٹھ گیا، بیکار ہو گیا، اور دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے؟ بل ہم فی شک منہا، نہ صرف تھک کر بیٹھ گیا، یعنی علم اتنا وسیع ہے، یہ آخرت کا اتنا وسیع ہے، اس کا علم و منطق اتنا اونچا درجے کا ہے کہ ان بیچاروں کی پرواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی۔ اس لیے مولانا سندھی نے کہا کہ قرآن آخرت کی جتنی بھی بحث کرتا ہے وہ خالصتاً علمی، منطقی اور عقلی ہے۔ تو یا تو یہ تو عقل سے کورے ہیں کہ ان کی سمجھ سے بالاتر بات اتنی ہو گئی کہ ان کو یہ عقل سمجھ میں نہیں آ رہی، تھک کر بیٹھ گئے ہیں۔ اور بل ہم فی شک منہا، دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ علم میں ہی شک ہو، اپنی علمی باتوں کے اندر خود ہی کیا ہو، شک۔ تو وہ معلومات جو شک کی حالت میں ہوں وہ کبھی علم کا فائدہ نہیں دیتی۔ آدمی کام تبھی کرتا ہے کہ جب
جو معلومات آپ پیش کر رہے ہیں ان پر آپ کو یقین ہو، تبھی وہ علم کہلاتی ہیں، علمی طور پر وہ ثابت ہو چکی ہوں۔ اور اگر وہ ثابت نہیں ہوئی، اسی میں شک ہے، تو پھر مشکوک علم جو ہے وہ دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ ان کو علمی شک ہے۔ اور ایک تیسری شکل بھی ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ سرے سے ہی اس سے اندھے ہیں۔ ہاں جی، ایسا اندھا پن ہے، ایسے بیکار قسم کے لوگ ہیں کہ اس علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ جیسے اندھے کو نہیں پتہ چلتا رنگ کا، کلر کا، ہاں جی، چیزوں کا دیکھنے کا معلومات نہیں ہوتی، تو یا تو عقل کے اندھے ہیں، سرے سے عقل کام نہیں کر رہی، یا ہیں تو صحیح تھوڑا بہت علم کا جھونکا آتا ہے لیکن شک والا علم ہے، پتہ نہیں کنز پڑھنا ہے، کنز پڑھنا ہے یا کنز پڑھنا ہے، شک ہے۔ ایک تو بالکل ہی جاہل ہے، اسے پتہ نہیں کہ کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، وہ اگلا پڑھتا ہے لیکن شک ہے جی، تو مشکوک علم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر اگلی زیادہ قسم کیا ہوتی ہے اس سے اوپر، کہ کچھ علمی قاعدے آدمی کو یاد ہو جائیں، کچھ یقینی طور پر اس کو ہو، اور پھر اس سے آگے نتائج تک پہنچنے کا آگے عمل، وہاں ڈی ٹریک ہو جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، تو وہ علم کا تھک جانا ہے۔ تو پورے رکوع میں آپ دیکھیے کہ علمی بحث کی ہے قرآن نے، عقلی بنیادوں پر علم و حکمت جس ذات نے منتخب بندوں پر اللہ نے بھیجی ہے، اس علم و حکمت کی حقانیت واضح کی ہے کہ وہ خالصتاً عقلی ہے، حکمت پر مبنی ہے، شعور پر مبنی ہے۔ اور جو اس علمی انداز کو نہیں اپنائے گا تو وہ دراصل وہی انبیاء کا دشمن، وہی مخالف، وہی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے، جیسے کہ آگے اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل اجمعین برحمتک۔